آئیے اب آپ کی ملاقات علامہ اقبال سے کرواتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ علامہ کے انتقال کو تو 80 سال سے زیادہ عرصے گزر گیا ہے۔ بے شک علامہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کا کلام ان کے پیغام کی صورت میں آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ بے شک علامہ اقبال کا پیغام رہتی دنیا تک عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج ہم علامہ کا کون سا کلام اپنی آڈینس کو سنوانے جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے مہمانوں کو علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم شکوہ اور جواب شکوہ سے روبرو کروائیں گے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ کے تو طویل نظمیں ہیں۔ علامہ نے جس وقت نظم شکوہ تخلیق کی ان پر اعتراضات کی بارش ہو گئی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ان پر کفر تک کا فتویٰ دے دیا، لیکن جب اقبال نے جواب شکوہ تخلیق کی تو اعتراض کرنے والے شرمندہ ہو گئے اور کفر کا فتویٰ واپس لے لیا۔ اس محفل میں دونوں طویل نظمیں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے دونوں نظموں سے انتخاب کیا ہے۔ چونکہ آج عام طور پر لوگ اردو سے ناواقف ہیں، اس لیے بندوار ہم اس کا مفہوم بھی پیش کر رہے ہیں۔ برادر حمزہ محمود شکوہ کے اشعار پڑھیں گے، برادر سلیم زبیر اس بند کا مفہوم پیش کریں گے، برادر مجتبیٰ رحمان جواب شکوہ کے اشعار پڑھیں گے اور برادر حمدان محبوب اس بند کا مفہوم پیش کریں گے۔ So brothers, you all are welcomed on stage. گزر جا عقل سے آگے کے تیرے سامنے آسماں اور بھی اس ہے، کھیت سے دہقان کو پر میسر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے شاہین ہے پرواز ہے کام کی کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا سے دو۔ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کی زبوحالی سے دل شکستہ ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ سے فریاد نہ کی جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے، لہٰذا پہلے بند میں اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ سے شکوہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں، پوری امت کے مستقبل کی فکر میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے بند میں علامہ اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے رب امت مسلمہ تیری رضا میں راضی رہنے والی قوم ہے، تو نے جس حال میں رکھا خوش رہی، لیکن اب اس امت کی تباہی و بربادی نہیں دیکھی جاتی، اگر میرے لب پہ شکایت آ گئی تو یہ گستاخی نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے،
خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے. علامہ فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلی ہے وہ سیدھے عرش اعظم تک پہنچ گئی, جو کہ میں نے پورے خلوص سے اللہ رب العزت سے فریاد کی تھی, لہٰذا میری یہ فریاد آسمان چیرتی ہوئی اللہ کے حضور پہنچ گئی. آگے شاعر شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے یوں دیتا ہے کہ میرے بندے تیری داستان بہت ہی غمناک ہے. تیری بے باکی اور شوق زبانی نے آسمان کے دروازے کھول دیے, اور تیرے بیان کی خوبی نے شکوے کو بھی شکر میں بدل دیا. تو نے تو بندے کو اللہ سے ہم کلام کر دیا. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. توڑے مخلوق خدا وندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرے ازداں کو. اس بند میں علامہ اللہ کو مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری یاد دلا رہے ہیں کہ یہودیوں کا قلعہ خیبر جو کہ مضبوطی کے لیے مشہور تھا, اس کا دروازہ بھی ایک مسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اکھاڑ پھینکا تھا. شہر قسطنطنیہ جو کہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا اور بہت ہی مضبوط شہر تھا, اسے ایک عثمانی سلطان محمد الفاتح نے 29 مئی 1453 عیسوی کو پہاڑوں پر پانی کے جہاز چڑھا کر دوسری طرف سمندر میں اتار دیا, اور ایک ہی رات میں وہ کارنامہ انجام دیا جو اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس بند میں علامہ اس شہر کو فتح کرنے کی بھی یاد دلاتے ہیں. علامہ اقبال اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بت پرستی کا خاتمہ کیا. اتنا ہی نہیں, اس وقت کے سپر پاور ایران کو شکست فاش دے کر آتش پرستی بھی ختم کروا دی اور ایک اللہ کے عبادت کے طریقے کو دوبارہ زندہ کیا. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ شام نئے بادہ نیا قم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اے غافل انسان, تو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر اس قدر کیوں اکڑ رہا ہے؟ تو دیکھ کہ آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. آج کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں اور نہ ان کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے. آج کی امت تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بنی ہوئی ہے. تمہارے اجداد جو دنیا سے چلے گئے وہ تو واقعی بت شکن تھے, لیکن آج کی نسل بتگری کر رہی ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کی بتگری کے خلاف آواز بلند کی تھی اور انہیں توڑ دیا تھا, لیکن آج ابراہیم کی اولاد آزر بنی ہوئی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم بت پرست نہیں, تو یہ تمہاری غلطی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم نے نیا کعبہ بنا لیا ہے, نئے بت تراش لیے ہیں, اور تم بھی وہ مسلم نہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. شاعر مشرق اللہ کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہم مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا سے ناحق و باطل کو نیست و نابود کیا. وہ ہم ہی تھے جنہوں نے مجبور بے بس لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا. وہ ہم ہی تھے جنہوں نے سجدے کر کر تیرے کعبے کو آباد کیا.
وہ ہم ہی تھے جنہوں نے تیرے کلام قرآن پاک کو سینوں سے لگایا۔ اے رب پھر بھی ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اے رب ہم وفادار نہیں تو بھی جان لے تیرا دل بھی تنگ ہے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اے مسلمان، تو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دنیا سے باطل کو کس نے مٹایا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے کس نے چھڑایا، میرے کعبے کو سجدے سے کس نے بسایا، میرے قرآن کو سینوں سے کس نے لگایا۔ ہاں وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، لیکن تم کیا ہو، تم تو آنے والے کل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس بند میں شاعر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ مانا کہ مسلمانوں میں بہت سارے عیب پائے جاتے ہیں، کیا یہ خامیاں صرف مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، بلکہ دوسری امتوں میں بھی گنہگار موجود ہیں۔ ان میں اگر عز و انکساری والے ہیں تو تکبر کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ دوسری امتوں میں اگر لوگ ہوش مند اور جہاں دیدہ ہیں تو بڑی تعداد میں کاہل و غافل بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ تیرے نام تک سے بیزار ہیں، وہ تیرا نام بھی نہیں سننا چاہتے ہیں، پھر بھی غیروں پر تیری رحمتیں برس رہی ہیں اور بیچارے مسلمانوں پر تیرے قہر کی بجلی ٹوٹ رہی ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اے میرے بندے، تو غیروں پر میری عنایات کی بات کر رہا ہے، تو خود امت مسلمہ کے طرز عمل پر غور کر۔ یہ امت مجھ سے محبت اور اطاعت کے دعوے دار ہے، جبکہ تم لوگوں سے صبح کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا، نہ ہی تم لوگ رمضان کی معمولی سی پابندیوں کو برداشت کر پاتے ہو۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کے مذہب سے ہوتی ہے، اگر مذہب پر ہی عمل نہیں ہے تو تمہاری کیا پہچان باقی رہ جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی گرہ باندھ لو کہ آپس کی محبت اور ایک دوسرے کی مدد سے ہی تم منظم رہ سکتے ہو، جس طرح ستارے منظم و متحد نظر آتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اس بند میں اقبال اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ان لوگوں کو مال و دولت سے نوازا جنہیں محفل میں بات کرنے کا بھی شعور نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کافر کو دنیا میں ہر ایک انعامات سے نوازا گیا ہے اور بیچارے مسلمانوں کو صرف جنت کے وعدے پر بہلایا گیا ہے۔ علامہ اقبال اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلمانوں پر تیری جیسی عنایات پہلے تھی وہ اب کیوں نہیں؟ کیا کہا؟ بہرے مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ مسلمانوں کو حوروں کے وعدے پر بہلانے کی شکایت پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اللہ کے نظام عدل کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی شخص یا قوم اللہ کے مقرر کردہ آئین پر عمل پیرا ہوگا اسے دنیا کا فیض ضرور حاصل ہوگا۔ جب
उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह के मुकर्रर करदा आइन पर अमल किया तो वो दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत का अज्र इसके अलावा है। लेकिन जब मुसलमानों ने इनको छोड़ दिया और काफिरों ने इन उसूलों को अपना लिया तो दुनिया की कामयाबी उनके हिस्से में आई। अल्लामा फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम में दुनिया से मुस्तफीज होने की ख्वाहिश रखने वाले लोग ही नहीं है, वरना अल्लाह का फैज़ तो आज भी उसी तरह आम है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू दुचाए टूटे सीने सहरा से हुबाब, रह रवे दश्त हो सैली ज़दे मौजे सराब। तानी अग़यार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज़ खारी है। इस बंद में शायर अल्लाह से सवाल करते हैं कि आज मुसलमानों पर दुनिया की दौलत क्यों मफकूद है, जबकि तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तू अगर चाहे तो सहरा से पानी के बुलबुले उठ सकते हैं, जंगल के राही को मौजों के थपेड़े पड़ सकते हैं। या अल्लाह, दुश्मन हम पर तानाजनी कर रहा है, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा रुसवा हो रही है और गुर्बत व इफलास का शिकार है। क्या तेरे नाम पर जान देने का यही इनाम है? मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ऐ मेरे बंदे, तुझे उम्मत मुस्लिमा में दौलत दुनिया की कमी की शिकायत है। तू जरा गौर तो कर कि इस उम्मत का क्या हाल है। ये एक अल्लाह, एक नबी, एक हरम, एक कुरान के मानने वाली कौम कितने टुकड़ों में तकसीम हो गई। हर कोई अपने बारे में फिक्रमंद है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि इस पूरी कौम का नफ़ा और नुकसान एक ही है। फ़िरका बंदी और ज़ातों में तकसीम होकर तुम ज़माने में तरक्की कैसे कर सकते हो। बनी अग़यार की अब चाहने वाली दुनिया रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। ऐ अल्लाह, अब तो ये दुनिया सिर्फ गैरों के लिए ही होकर रह गई है, मुसलमानों का इस दुनिया को चलाने में कोई अमल दखल न रहा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों का कंट्रोल अगर इस दुनिया पर बाकी न रहा तो तौहीद भी बाकी न रहेगी, हर तरफ शिर्क व गुमराही फैल जाएगी। हम मुसलमानों की तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि दुनिया में तेरा नाम बाकी रहे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है तेरा नाम लेने वाले बाकी न रहें और तेरा नाम बाकी रह जाए। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ऐ मेरे बंदे, तू कहता है कि दुनिया में मुसलमान न रहे तो तेरा नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। जो आज नाम के मुसलमान भी बाकी रह गए हैं, क्या वो वाकई मुसलमान कहलाने के भी लायक हैं? आज के मुसलमानों ने रहन सहन ईसाइयों का अपना लिया है तो तहजीब में हिंदू बन गए। मॉडर्न बनने की होड़ में मुसलमान ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं उन्हें देखकर यहूद भी शर्मा जाए। तुमने सैयद, मिर्ज़ा, अफगान और न जाने कौन कौन सी बिरादरी बना ली, लेकिन जरा गौर करो कि क्या वाकई तुम मुसलमान भी हो। तुझको छोड़ा के रसूल अरबी को छोड़ा, बुतगरी पेशा किया, बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्मे सलमान वैसे करनी को छोड़ा। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिस्ले बिलाले हबशी रखते हैं। शायर अल्लाह से सवाल करते हैं कि इस उम्मत पर इस कदर जवाल क्यों? क्या इस उम्मत ने तुझे छोड़ दिया? क्या तेरे रसूल अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया? क्या इस उम्मत ने तुझसे इश्क ख़त्म कर दिया? कि ये उम्मत आज भी तेरे रसूल से
حضرت سلمان فارسی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح محبت نہیں کرتی؟ اے اللہ، آج بھی ہمارے سینوں میں تکبیر کی وہی آگ جل رہی ہے جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھی۔ ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جن اسلاف کا نام تو لے رہا ہے، حقیقت میں ان سے تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ تم میں سے ہر کوئی اپنے عیش و آرام اور اپنی خوشیوں میں مست ہے۔ کیا یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نہ تمہارے اندر غربت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا صبر ہے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دینے کا جذبہ۔ انہیں زمانے میں عزت ملی تو اس لیے کہ وہ حقیقی مسلم تھے۔ تم جو دلیل و خوار ہو رہے ہو تو اس لیے کہ تم نے اپنے دستور قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے، کہ تم اپنے ضروریات زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے خومی چکت از حسرت دیرینہ ماں، می تپت نالائے با نشتر کدے سینہ ماں۔ پوری امت کے طرف سے تیز و تند لہجے میں شکایت کرتا شاعر نظم کے آخر ہوتے ہوتے نرم پڑتا ہے اور اللہ سے ذاتی طور پر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس امت کی ساری مشکلیں دور کر دے، بے سر و سامان چیٹی کی طرح کمزور امت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مضبوط اور طاقتور بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو آپس میں پھر سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہندوستان کے مسلمان جو کہ اپنے دین کو چھوڑ کر بھٹک گئے ہیں، انہیں پھر سے حقیقی مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، میرے سینے میں خنجر پیوست ہیں، ان میں سے خون کی نہریں جاری ہیں، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے حسرتیں میرے سینے میں کروٹیں لے رہی ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصری نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ شاعر جب نرم ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی شفقت بھرا جواب ملتا ہے کہ اے میرے بندے، غم نہ کر، کسی ملک کے مٹ جانے سے یہ امت نہیں ختم ہو جائے گی۔ تاریخ میں ایسا بھی ہو چکا ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بعد میں وہی اسلام کے پاسبان بن گئے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن امت مسلمہ اس رات کے اندھیرے میں ایک دھندلے سے ستارے کی مانند ہے۔ یہی امت حق کی کشتی کو ساحل تک پہنچائے گی۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی باد دیرینے کے پیاسے دل ہوں۔ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ یہ نظم کا آخری بند ہے۔ اس بند پر نظم شکوہ ختم ہو جاتی ہے۔ نظم کے آخر میں علامہ اقبال امت مسلمہ کی بے حسی پر افسوس کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں، اے اللہ، میں تنہا اس امت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری یہ آواز سے اس سوئی امت کا ضمیر بیدار ہو جائے۔ گھنٹے کی یہ آواز یعنی کہ یہ نظم خواب و غفلت میں ڈوبی ہوئی امت کو جگا دے۔ اے اللہ، اس امت میں پھر اپنے رب، اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، اس امت میں پھر وہی پرانا عشق نبی اور ان کے مشن کی پیاس بیدار ہو جائے۔ اے اللہ، اگرچہ میں عربی نہیں ہوں، لیکن میرا جذبہ اور میری لگن وہی ہے، اسی لیے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش
خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے امت مسلمہ، تیری محافظ، تیری پروٹیکٹر، تیری سپر، تیری عقل ہے، اپنی حفاظت کے لیے عقل کا استعمال کر، اور تیری تلوار اللہ سے والہانہ عشق ہے۔ میرے درویش، سارے جہان کی خلافت تیری منتظر ہے، تیری ایک تکبیر سے غیر اللہ کی ساری قوتیں خس و خاشاک کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ مسلمان کی تقدیر اس کی تدبیر میں پوشیدہ ہے، تو تدبیر کر تو یقیناً تیری تقدیر بدل جائے گی۔ اے امت مسلمہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح وفادار ہو جا، تو یہ دنیا کیا آخرت بھی تیرے قدموں میں آ پڑے گی۔